الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ پس اگر ایمان لیون لوگ اس طرح جس طرح تسی اے میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تے پھر ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ موڑن اس طرح ایمان لیون تو پس بے شک او بڑی بدبختی دے اندر ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہو جائے گا تو انہوں دی طرفوں اللہ تعالی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور او خوب سنن والا تے خوب جانن والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان، اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین وچوں تواڈے گوش گزار کی تھی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بھی، شان بھی، سیرت اور کردار بھی، اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ تواڈے سامنے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی سنن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ سانو حق والیاں دے نال چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں عظیم ہستیاں وچوں نے کہ جنہاں نو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جنت دیاں متعدد مرتبہ بشارتاں عطا فرمائیاں، جس طرح کے گزشتہ خطبے دے اندر بھی میں یہ بات پیش کر چکے ہاں کہ آپ ایک باغ دے اندر نے، اور آن والا جیڑا بھی آیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نو فرمایا اینو اندر آن دیو تے جنت دی بشارت بھی دے دیو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ السلام نے انہاں نو جنت دی بشارت دیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ السلام نے انہاں نو جنت دی بشارت دیتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو بھی جنت دی بشارت دیتی، اور صرف ایک مقام تے ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے متعدد مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو جنت دی بشارت دیتی۔ مدینے دے اندر ایک کوئی کنواں سی مٹھے پانی دا، وہ بھی ایک یہودی دے قبضے دے اندر۔ مسلماناں نو پانی دے معاملے دے اندر بڑی دقت اور بڑی پریشانی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جیڑا اس مٹھے پانی دے خونو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے وے، میں انہوں جنت دی خوشخبری دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کنویں دا سودا کیتا، کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، اور مسجد نبوی دا احاطہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی روز بروز تعداد دے ودن دی وجہ تو مسجد نبوی تنگ ہو چکی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے نال دی جگہ جیڑا بندہ خرید کے مسجد دی توسیع کرے گا، میں محمد او دے متعلق اعلان کرنا کہ رب او دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسجد واسطے جگہ خریدی، اور خرید کے مسجد نو وسیع کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے گناہاں دی مغفرت دا اعلان بھی کیتا، جنت دی بشارت بھی دیتی۔ احد پہاڑ دے اوپر نبی علیہ السلام چڑھے، احد پہاڑ ہلن لگ پیا، نال ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، آج تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید نے۔ اے دو شہید، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کل امت مسلمہ دا عقید ہے کہ جنوں میرا پیغمبر شہید کہے اس شہید دا مقام ہوندہ تے رب دی جنت ہویا کرتا ہے، کیونکہ شہداء دا خون دا قطرہ زمین تے بات وچ کرتا ہے۔ اللہ جنت وچ محل انہاں نو دنیا تے پہلے ہی دکھا دیندا ہے۔ حضرات، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان نو شہید آکھیا، اور زبان نبوتوں شہادت دا مرتبہ پان والا عثمان رب دیاں جنتاں دا مہمان بنیا۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنیاں دو بیٹیاں واسطے انہاں دا انتخاب کیتا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نکاح وچ دتیاں، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم نو انہاں دے نکاح وچ دتا،
اور جدوں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان میریاں 2 بیٹیاں سن، اگر ہور بھی ہوندیاں ایک روایت ہے کہ میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دیندا جاندا۔ اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، انہاں دی عظمت ہے۔ کدے نزدیک آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ، سارے کو وہ حوالہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک۔ آج اگر کوئی زبان کھول کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے تنقید کر دے تے گویا عثمان دے تنقید نہیں کرتا، او میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تے تنقید کر دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے انتخاب تے تنقید کر دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دماغ تے تنقید کر دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اعتماد تے تنقید کر دے، کیونکہ میرے نبی نو اعتماد ہے سی تے 2 بیٹیاں دا نکاح دیتا، میرے پیغمبر مومن سمجھتے سن تے 2 بیٹیاں دا نکاح دیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نزدیک او اس قابل ہے سن تے 2 بیٹیاں دا نکاح دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جیڑا پلید انسان زبان کھول دے اور میرے پیغمبر دے اعتماد تے زبان کھول دے، میرے پیغمبر دے پیار تے زبان کھول دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں دتیاں ہوئیاں شہادتاں دے خلاف زبان کھول دے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ اہو دیاں زباناں نو ہمیشہ واسطے بند کر دے، کہو آمین۔ اللہ زبانہ قائم رہن دیاں حقدار نہیں، جڑیاں صحابہ دے اوپر دراز ہوندیاں نے، جڑیاں صحابہ دے اوپر تنقید کر دیاں نے۔ اور کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی دیانت دا، جنہ دے تقوی دا، جنہ دے ایمان دا، جنہ دی ہدایت دا میرے پیغمبر علیہ السلام نو یقین ہے، اور میرے پیغمبر انہاں دی ہدایت دیاں گواہیاں دے رہنے، میرے پیغمبر انہاں دے تقوی دیاں گواہیاں دے رہنے، میرے پیغمبر انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دے رہنے، میرے پیغمبر انہاں نو جنت دیاں ضمانتاں دے رہنے۔ کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ آؤ میں ایک روایت تواڈے سامنے پیش کراں، جامع ترمذی دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے۔ اے روایت جڑی میں سنان لگا اے حضرت جناب سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، جامع ترمذی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، سند دی بالکل درست ہے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر، فرماندے نے قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في صوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم۔ ایک جامع ترمذی دے اندر صحیح سندہ روایت موجود ہے، وہ ایس روایت نو پڑھ کے پھر بھی جیڑا عثمان تے تنقید کرے، جیڑا عثمان نو گناہگار ٹھہرائے، جیڑا عثمان نو مندہ بولے، جیڑا عثمان رضی اللہ عنہ تے زبان دراز کرے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اور میرے نبی دی حدیث دا منکر ہے، رب دی وحی دا منکر ہے، میرے پیغمبر دے فرمان دا منکر ہے، بے ایمان انسان ہے جنہوں میرے نبی دی زبان پر یقین
نہیں. اور کی فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے؟ حضرت مرہ فرماندے نے اللہ دے نبی مسجد وچ بیٹھے نے تے فتنیاں دا ذکر فرما رہے نے. آ فتنہ آئے گا، آ فتنہ آئے گا، فلانا فتنہ کھڑا ہوئے گا، فلان فتنہ کھڑا ہوئے گا. فَقَرَّبَهَا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں فتنیاں دا زمانہ بھی قریب ہی دسیا. فرمایا تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، اے فلانا فلانا فتنہ کھڑا ہوئے گا. فَمَرَّرَ اللہ دے نبی دس رہے ہیں نا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبٍ تے سامنے ایک بندہ گزریا، انہیں کپڑے دے نال اپنا منہ لپیٹیا ہویا ہے، اپنے سر دے منہ دے اوتے کپڑا انہیں لیا ہویا ہے تے او گزریا سامنے دی. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس گل نو سنان تو پہلے میں ایک یاد دہانی تانوں کروانا چاہنا. قرآن نے کی آکھیا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرے پیغمبر جو بھی دین دے متعلق بول دے نے، میرے نبی اسلام دے بارے جو بھی گفتگو فرماندے نے، اللہ دے نبی دنیا دے اندر ایک دنیا دے اندر آن والے حالات دے متعلق جیڑی بھی پشین گوئی فرماندے نے ان ہوا الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی نال نہیں کرتے، اللہ دی وحی دے نال میرے پیغمبر بول دے نے، رب دی وحی نال میرے نبیوں دا تذکرہ فرماندے نے. اور یہ اللہ دی وحی ہے جیڑی میرے پیغمبر بیان فرمان لگے نے. کی فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ آپ فرماندے نے جدو فتنے دا دور ہوئے گا، اے جڑا بندہ کپڑا لپیٹ کے گزر رہے ہے، فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی. اے بندہ فتنے دے دور تے ہدایت تے ہوئے گا. اے بندہ فتنے دے دور تے بولو کادے تے ہوئے گا؟ ہدایت. سارے بولو ہاں والا کہ توانوں کو دشمنی حضرت عثمان نال گج کے بولو کادے تے ہوئے گا؟ اے کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میں تمہوں بلانا تاواں کہ تمہوں ایک گلاں یاد ہو جان. تسی گلی محلے بازار دکان دے بیٹھو، اوتھے اگر کوئی بکواس کرے تسی رسول اللہ دا فرمان سنا کے او دی بکواس بند کر سکو، او دی زبان نو لگام دے سکو. او میرے دوستو یاد رکھنا، اگر لوگ نبی دے صحابہ تے تنقید اور کیچڑ اچھالن تو باز نہیں آ سکتے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے تیرے ایمان دا تقاضا ہے وے اسی نبی دے صحابہ دی عظمت نو جگہ جگہ تے بیان کرن تو بھی باز نہیں آ سکتے. جیڑا میرے نبی دے صحابہ دیاں متعلق زبان درازیاں غلط گفتگو تنقیدہ سن کے خاموش ہو کے بہ جائے، سمجھ لوے او دے دل میں ایمان کوئی نہیں. ایمان تو خالی ہو چکے ہیں. اور اینا بکواسیات کرنے والیاں دیاں زباناں نو کھولے آتے ساڑیاں کمزوریاں نے کھولے ہیں. اسی انہاں دے حمیتی بن گئے جنہاں میرے نبی دے صحابہ تے تنقید کی تھی، مندہ بولیا. حضرات سنو میرے پیغمبر کی فرما رہے ہیں فتنیاں دا دور آئے گا. اے جڑا بندہ کپڑا منہ تے لپیٹ کے جا رہے ہیں، فرمایا یومئذ علی الہدی. اے بندہ او دن ہدایت ہوئے گا، ہدایت یافتہ ہوئے گا. حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماندے نے فَقُمْتُ إِلَيْهِ، میں دوڑ کے او دے ول گیا، میں کھڑا ہویا، میں کیا ویکھاں دے صحیح کون بندہ ہے؟ فَإِذَا هُوَ عثمان بن عفان، میں ویکھیا تے وہ حضرت عثمان بن عفان سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماندے نے میں اتھے ہی بس نہیں کی تھی، فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، میں او دے موڑیاں تو پھڑ کے تے انجو دا رخ نبی پاک ول کر دیتا، او دا چہرہ نبی پاک ول کر دیتا. تے نبی پاک نو میں آکھیا ہاذا، اللہ دے نبی اے دے متعلق ارشاد فرمایا جے؟ قال نعم، میرے نبی نے فرمایا ہاں اے دے متعلق ہی میں آکھیا ہے کہ جدو حد فتنیاں دا دور ہوئے گا او دو عثمان ہدایت پتر ہوئے گا. کدے تے ہوئے گا؟ سارے بولو کدے تے ہوئے گا؟ ہن جیڑے حضرت عثمان اتے تنقید کر دے انہوں نے انج کیتا
انہاں او کیتا، انہاں یہ کیتا، انہاں وہ کیتا، انہاں نے جناب فلانا کم کیتا، انہاں فلانا کم کیتا۔ ہویا جیڑے حضرت عثمان تے اعتراضات کرتے ہیں، ایدہ مطلب یہ کہ میرے نبی نو نہیں سی پتا یا رب نو نہیں سی پتا کہ عثمان نے اے بددیانتیاں کرنیاں نے، عثمان نے فلانے غلط کام کرنے نے، عثمان نے فلاں برائیاں کرنیاں نے، عثمان نے فلانے دا حق مارنا ہے۔ وہ کیا رب نو نہیں سی پتا؟ اگر رب نو نہیں سی پتا اور رب کا ہے تے جے رب نو پتا سی تے میرے رب نے اپنے نبی دی زبان تو او دی ہدایت دیاں گواہیاں کیوں دوئیں؟ کو گل سمجھ آئی کہ اگلی بھی جاندی رہی؟ کو نہیں سمجھ آئی؟ جیڑے لوگ حضرت عثمان دے اعتراضات کرتے نے، تنقید کرتے نے، کیا رب نو نہیں سی پتا کہ عثمان دے اندر اے بعد جو کام خراب ہو جانے نے، اے نقصان انہیں کرنے نے، فلانیاں برائیاں انہیں کرنیاں نے؟ رب نو نہیں سی پتا؟ تے جے رب نو نہیں سی پتا تے مینوں دسو اے ہو جے نو رب مننا چاہیے جنوں پتہ ہی نہ ہوئے؟ دسو اور ساڈا رب کون ہے والا؟ ساڈا رب کون ہے؟ انہو علیم بذات الصدور، او تے سینیاں دیاں گلاں وی، سارے بولو سینیاں دیاں گلاں وی، اندہو مفاتیح الغیب، غیب دیاں چابیاں ساریاں میرے رب دے ہاتھ وچ نے، عالم ما کان و ما یکون، میرا رب ہر شے جاندا ہے، جو ہو چکیا وہ بھی جاندا ہے، جو ہونا ہے وہ بھی جاندا ہے، کوئی گل ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، رب کولو نہ زمین دی کوئی گل مخفی ہے نہ آسمان دی کوئی گل مخفی ہے، اور میرا رب ہر شے جاندا ہے، رب کولو کوئی شے چھپی نہیں۔ اللہ عالم ما کان وما یکون، تے رب نو نہیں سی پتا کہ عثمان نے بعد دے اندر بددیانتیاں کرنیاں نے، عثمان نے ظلم کرنے نے، عثمان نے زیادتیاں کرنیاں نے، عثمان نے حق تلفیاں کرنیاں نے، اور رب نو نہیں سی پتا؟ تے جے تو آکھے کہ نہیں سی پتا تے پھر او رب مننے جان دے قابل نہیں، تے جے تو آکے رب سب جان دے تے پھر دس جے عثمان نے غلط ہو جانا سی تے میرے نبی دی زبان تو رب نے ہدایت دیاں گواہیاں کیوں دوائیاں؟ کیوں میرے نبی نو آکھیا کہ سونیاں گواہی دیو؟ اللہ کی گواہی دیاں؟ فرمایا کہہ دیو ھذا یومئذ علی الہدی، جدو فتنے عروج دے ہوں گے ادو عثمان ہدایت تے ہوں گے، ادو عثمان ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اے حدیث پڑھ کے اے تو بعد سارے اعتراضات ختم ہو جاندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کوئی اعتراض باقی رہ ہی نہیں جاندا، کیونکہ عثمان نے جو بھی کیتا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں عثمان ہدایت دے وے، عثمان غلط کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اور کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ آج تو حضرت عثمان تے تنقیداں کرنا ہے، انہاں دے اوپر زبان دراز کرنا ہے، اور میرے نبی نے پتہ کی فرمایا ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ واسطے جہاد واسطے چندے دا اعلان فرمایا ہے۔ رب دے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر، صحابہ اپنی اپنی طاقت دے مطابق سامان لے آ رہے ہیں، کوئی جتنے جو کہ ہے اونا سامان لے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر کی لے کے آئے ہو؟ سونیا جو کچھ ایسی سارا کچھ ہی لے آمد ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے گھر کی چھڑ کے آئے ہو؟ اے سونیا اللہ تے دے رسول دی محبت کر چھڑ آیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، عمر کی لے کے آئے ہو؟ سونیا ادھا سامان کر دلے آیا تے باقی دا ادھا گھر والے واسطے چھڑ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے پیغمبر فرماندے نے سواریاں دا بھی انتظام کرنا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے کھان پین دا بھی سامان چاہیے۔ اللہ دے نبی
نبی فرماندے نے پیسے بھی درہم و دینار بھی چاہیے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, میں مختلف روایتاں دا نچوڑ دسن لگا. کھڑے ہوئے آندے نے اللہ دے پیغمبر 100 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ دی راہ دے اندر دینا وا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عثمان اللہ تیرے نہ راضی ہو جائے. حضرت عثمان بہ جاندے نے. میرے نبی نے پھر اعلان فرمایا, حضرت عثمان پھر کھڑے ہو جاندے نے. اللہ دے نبی 200 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ دی راہ وچ دینا. اللہ دے نبی فرماندے نے عثمان اللہ تیرے نہ راضی ہو جائے. میرے عثمان پھر بیٹھ جاندے نے. اللہ دے نبی نے پھر اعلان فرمایا, پھر کھڑے ہو جاندے نے. آندے نے سونیا 300 اونٹ بما ساز و سامان اللہ دی راہ دے اندر دینا. اوے ذرا حساب لاؤ کہ ایک اونٹ اس وقت کنے دے. اج کل یہ بڑی عید نیڑے نیڑے گزری ہے, جنہ اونٹ قربان کیتے نے پوچھو 8-8 10-10 لاکھ دا ایک ایک اونٹ لوکاں نے لیا ہے. حضرات 100 اونٹ ایک بار دیتا, 200 اونٹ ایک بار دیتا, 300 اونٹ ایک بار دیتا. روایات کے مطابق 900 اونٹ بما ساز و سامان سمیت حضرت عثمان نے ایک جگہ دے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر دے حوالے رب دی راہ دی اندر کر دیتا. کروڑاں دا نہیں ارباں خرباں دا سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے نبی نو دیتا. فرمایا عثمان دے اونٹ نے گھوڑے بھی چاہیے نے. ایک روایت دے مطابق 100 گھوڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر نے سامنے پیش کر دیتا, رب دی راہ وچ دیتا. تے میرے نبی فرماندے نے عثمان سواریاں تے بڑیاں ہو گئیاں نے, ہن کچھ پیسے بھی چاہیے نے, درہم و دینار بھی چاہیے نے. حضرت عثمان کر گئے جا کے تھیلی دیناراں وال, دینار سونے دا ہوندا ہے, تھیلی 1000 دینار والی لئی تے لے آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی چولی دے اندر ڈال دیتے. 1000 دیناراں دی تھیلی میرے نبی دی چولی دے اندر حضرت عثمان نے انڈیل دی تھی. تے میرے پیغمبر انج مٹھ بھر دے نے دیناراں دی, انج اتاں کر دے نے تے تھلے سٹ دے نے, پھر مٹھ بھر دے نے انج اتاں کر دے نے تے تھلے سٹ دے نے. تے نال میرے پیغمبر کی فرماندے نے ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم. حضرت عثمان دے زباناں کھولن والے ہو, تنقید کرن والے ہو, اپنی زباناں بند کر لو. میرے پیغمبر علیہ السلام فرما چکے نے ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم. عثمان اج دا تیرا عمل رب نو اتنا پسند آیا ہے, اج تو بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تینو نقصان نہیں ہوئے گا. رب تیرے اس عمل دی وجہ تو تینو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. کنا سامان دیتا, 900 اونٹ 100 گھوڑا تے 1000 دیناراں دی تھیلی. 1000 دیناراں دی تھیلی. ایک دینار 4.25 ماشے سونا ہوندا ہے, 4.25 ماشے سونا تے 1000 دینار حساب لاؤ کنے کلو سونا بنے گا. تو ویکھیا بھی نہ ہوئے گا اینا جنہ حضرت عثمان نے ایک تھان دے کھلو کے میرے نبی نو دے چھڑے. تو زبان کھولنا ہے, تو تنقید کرنا ہے, تو بکواس کرنا ہے, حضرت عثمان تے کیچڑ اچھالنا ہے. اپنی شکل ویکھ تے ویکھ تو زبان کدے تے کھول رہے, اپنے کرتوت ویکھ تو زبان کدے تے کھول رہے. کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اللہ اللہ میرے نبی جنت دیاں بشارتاں تے میرا رب حضرت عثمان نال دیکھو نا محبت کردا ہے, پیار کردا ہے. کیویں کردا ہے؟ اللہ دے پیغمبر گئے نے عمرے واسطے. کادے واسطے گئے؟ عمرے واسطے گئے. میرے نبی نے نال اونٹ بھی لے نے جڑے جا کے نہر کرنے. حدیبیہ دے مقام تے پہنچے, کفار مکہ نو پتہ چلیا کہ محمد عمرہ کرنے واسطے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پیغمبر نو روک دیتا گیا, تسی نہیں آ سکتے مکے دے اندر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے جاؤ کوئی بندہ جا کے انہاں نو سمجھائے, اسی لڑن نہیں آئے, اسی جنگ کرن نہیں آئے, اسی تے آئے ہیں رب دے گھر دا طواف کرن.
ایتھے جانور ذبح کرانگے نال نہیں اساں لے جانے، اساں ایتھے ہی چھڑ جانے نے، تواڈی خوراک دا انتظام ہو جائے گا، 6 مہینے دی تواڈی خوراک بن جائے گی، اسی تے تواڈے فائدے واسطے آئے ہیں، تسی سانو مکے چ داخل نہیں ہون دے رہے، جاؤ انہاں نال گل بات کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سفارت دا عہدہ انہاں نوں عطا کیتا ہے۔ حضرت عمر فرمان لگے سونیا مینوں جان میں اعتراض کوئی نہیں، پر گل ہے میری طبیعت ذرا تھوڑی سخت، تے انہاں نے کیتی نا کو ترنگ پھرنگ تے میں اوتھے انہاں نوں پھنڈ کڈنا، گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میری طبیعت ذرا کو سخت، انہاں کیتی نا کو سیدھی پوٹھی تے میں انہاں نوں اوتھے سیدھیاں ہو جانا تے کام تواڈے واسطے چوکھا کھلر جانے، خراب ہو جانے، کیونکہ اگے ہی وہ مکے چ داخل نہیں ہون دے رہا تے میری وجہ تو مسئلہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ سونیا عثمان دی طبیعت بڑی نرم ہے، عثمان دی طبیعت بڑی حلیمی والی ہے، کیوں نہ عثمان نو بھیج دیئے؟ میرے پیغمبر نے اتفاق کیتا ہاں گل دے صحیح ہے، مسئلہ کئی لڑائی والا ہے تے کدھر ایسا نہ ہوئے کہ لڑائی ود جائے، عثمان نو بھیج دیئے، عثمان جاؤ جا کے تسی انہاں نال گل بات کرو۔ حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی، وہ بول دے نہیں ہو، رضی اللہ تعالی عنہ آئے، مکے دی اندر آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابی داماد، میرے پیغمبر دے یار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے جو آئے نا تے مکے والیاں نال گل کیتی تے مکے والیاں نے چٹا جواب دے دیتا، آندے نے نا عثمان اساں تیرے نبی نو مکے چ داخل نہیں ہون دینا، ہاں تو آگے ہیں چل تیرے نال ساڈا کاروباری تعلق ہے، لین دین بنیا ساڈا تیرے نال، تے چل اس طرح کر تو آیا تو طواف کر لے، تینوں اسی اجازت دینے ہیں، پر تیرے نبی نو نہیں اساں مکے وڑن دینا۔ اے زبانہ تے تنقید کرنے والے ہو، جگہ جگہ تے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والے ہو، میرے پیغمبر دیاں سنتاں ٹھکران والے ہو، میرے نبی دے دین دی مخالفت کرنے والے ہو، حضرت عثمان تے تنقید کرتے ہو، دیکھو عثمان کون ہے، اور نہ کیا عثمان تو طواف کر لے، تیرے نبی نو نہیں آن دینا۔ حضرت عثمان فرمان دینا جاہلو کڈی جہالت والی گل کی دیجئے، نبی میرا مکھیوں باہر بیٹھا ہوئے تے عثمان طواف کرے، اے ہو سکتا؟ اے نہیں ہو سکتا۔ میں نبی دا ہو یار نہیں جیڑا اگے کچھ تے پیچھے کچھ، منافق نہیں، میں پیغمبر علیہ السلام تو بغیر رب دے کردہ طواف بھی نہیں کرانگا۔ چڑ بن گئی، کی بن گئی؟ چڑ بن گئی، انہاں کہ اچھا تو نہیں کردا طواف تے نہ کر، ہن اساں تینوں واپس بھی نہیں ہو جان دینا۔ وہ اگے دشمن سن، وہ کیڑا کو سجن سن، چڑ بن گئی، آکھن لگے واپس نہیں ہو جان دینا اساں تینوں، بہ جا ایتھے۔ انہاں پا لیا تے گل میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچی، قتل عثمان، مکے والیاں عثمان نو قتل کر دیتا ہے، مکے والیاں عثمان نو کی کر دیتا ہے؟ حدیث لفظ نے شیطان نے یہ بات پہنچائی یا کسے انسان دی غلطی دے نال یہ بات میرے پیغمبر تک پہنچ گئی کہ عثمان نو مکے والیاں شہید کر دیتا ہے۔ ہاں ذرا توجہ کرنا، میرے عثمان دی قدر و منزلت میرے نبی دے نزدیک کتنی ہوئے، حضرت عثمان دا رتبہ مقام میرے نبی دے نزدیک کتنا ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اوتھے ایک درخت ہے جڑا بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتروا دیتا، کیونکہ پتہ لگا کہ لوگ اس درخت نو بڑا متبرک سمجھن لگ پے نے اور او دے تو بڑیاں عقیدتاں لوگ بنان لگ پے نے، اس واسطے حضرت عمر نے پھر وہ درخت اتھوں اکھڑوا دیتا۔ اس درخت دے تھلے میرے پیغمبر علیہ السلام بہ گئے، بلال جی اللہ دے نبی فرمایا میرے صحابہ نو بلاؤ، 1400 صحابہ نے سارے جمع ہو گئے۔ آپ فرماندے نے مینوں پتہ لگا ہے، مینوں خبر پہنچی ہے عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے، اللہ دے نبی پھر ساڈے لئی کی حکم ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کرو، میں جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لواں گا واپس نہیں جاواں گا۔
میرا نبی کدے قتل دے بدلے واسطے بیعت لے رہے ہیں؟ حضرت عثمان دے بدلے واسطے میرا نبی 1400 کلو بیعت لے رہے ہیں۔ مینوں دسو اوے جدے ایک دے قتل دے بدلے لئی میرا نبی 1400 کلو بیعت لے رہے ہیں، اس ایک دا میرے نبی دے نزدیک مقام کوئی نہیں سی، شان کوئی نہیں سی، رتبہ کوئی نہیں سی، میرے نبی نو دے تے اعتماد کوئی نہیں سی۔ 1400 صحابہ کلو بیعت لئی میرے مصطفیٰ نے، میرے ہاتھ تے بیعت کرو، جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہ لواں گا میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ بیعت ہو رہی ہے، تھلے ہاتھ میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اتے ہاتھ 1400 صحابہ دا، کنے آدھا 1400 صحابہ دا، تے میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان میرے کم گیا ہے، عثمان میرے کم گیا ہے، تے میں انہوں اس بیعت تو محروم نہیں کراں گا۔ انج اپنا دوجا ہاتھ میرے نبی نے ایس ہاتھ تے رکھیا، آپ فرماندے نے حاضی ید عثمان، اور میرے صحابہ سن لو، جس ہاتھ تے تساں 1400 نے بیعت کی دی ہے، میں عثمان والوں اپنا ہاتھ رکھ کے عثمان نو بھی بیعت میں شامل کر لیا ہے، میں عثمان نو بھی اس بیعت میں شامل کر لیا۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو کدا ہاتھ آکھیا؟ کچھ ہی بولو، میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو کدا ہاتھ آکھیا؟ حضرت عثمان فرماندے نے ایدو بعد میں کدی اپنی شرمگاہ نو اپنا ہاتھ لگن نہیں سی دیتا، صرف اس گل تو کہ میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ آکھیا۔ ہادہی ید عثمان، اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے، میں عثمان والو بیعت کر رہا۔ جی تو بیعت عثمان دی بھی شامل ہو گئی نا، 1400 صحابہ دی بیعت بھی شامل ہو گئی، تے میرے رب نے اعلان فرما دیتا ید اللہ فوق ایدیہم، سونے جتھے تیرے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، جتھے تیرے عثمان دا ہاتھ ہے، سونے جتھے تیرے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دی ہے، میں رب اعلان کرنا ید اللہ فوق ایدیہم، اینا ہاتھاں دے اوپر میں رب دا ہاتھ ہے۔ اینا ہاتھاں دے اوپر کدھا رب ہاتھ ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کچھ ہی بولو، کون کہہ رہا ہے؟ پارہ 26واں، بولو پارہ، کچھ ہی بولو پارہ ید اللہ فوق ایدیہم، سارے پڑھو لفظ ید اللہ فوق ایدیہم، جیڑا حضرت عثمان دے متعلق زبان کھولے قرآن دی مارس بے ایمان نو مارو، ید اللہ فوق ایدیہم، اوے حضرت عثمان دی خاطر 1400 نے بیعت کی دیئے، تے میرا رب آندہ ید اللہ فوق ایدیہم، جتھے 1400 دا ہاتھ ہے اے دے اوپر میں رب دا ہاتھ ہے۔ جدو 1400 نے بیعت کر لئی نا تے میرا رب ایڈی خوشی دے اندر آندے نے، میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جنہ درخت دے تھلے بہ کے تواڈے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے، پہلی گل تے سمجھو ان المومنین، اے سارے مومن نے، بولو سارے، اسی بولو سارے، کنے سن 1400، کنے سن 1400، فرمایا ہے سارے مومن نے اینا تو آڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، میں اینا سارے مومنان راضی ہو گیا ہوں، میں اینا سارے مومنان کی ہو گیا۔ آج کوئی آنکھیں خبیث، کوئی چول کمینہ، آج فلانے نے انج کیتا،
فلانے صحابی نے انج کہا ظالمہ بدبختہ تیرے شرم نہیں آتی جنہ دے ایمان دی گواہی عرش والا رب دے رہے ہیں جنہ دا رضامندی دا اعلان عرش والا رب کر رہے ہیں تو اپنی کتیاں ورگی گندی زبان کھول کے انہاں دے بکواس کر رہے ہیں تینوں میرے رب دی زبان تے بھی یقین نہیں تینوں میرے رب دی بات پر یقین نہیں تینوں میرے رب دے فرمان پر یقین نہیں تینوں میرے رب دے قرآن پر یقین نہیں وہ ایک تے وہ نے جڑے کالے نے جڑے اندروں باہروں تے ایک وہ نے جڑے اپنے آپ کو سنی کہلواندے نے اور سنیاں اور تسی جدو صحابہ دے تنقید کر دے ہو شرم نہیں گیا ہوتی کہتے سنی ہو تسی جس نبی دی سنت وال نسبت کر کے سنی کے لاندے ہو اسے نبی دے دماغوں پر کیچڑ اچھالتے ہو اسے نبی دے سالیاں پر کیچڑ اچھالتے ہو بدبختو شرم کرو اسے نبی دے سوریاں دے کیچڑ اچھالتے ہو ڈب کے مر جاؤ اے تواڈی سنیت ہے کیوں جی ہے نے کہ نہیں ایسے سنی جڑے حضرت امیر معاویہ نو گالاں کر دیں اور بولو ہے نے کہ نہیں ایسے سنی ہے نے کہ نہیں جڑے حضرت عثمان تے میڈیا تے بیٹھ کے بکواس کر دیں ہے نے کہ نہیں سنی کے لواندے نے اپنے آپ اللہ اللہ سنو رب دا قرآن لقد رضی اللہ عنل سارے بولو عنل اور گواہی دیو تسی بھی جڑی رب نے دیتی ہے عنل اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنہ تے کنہ تے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جنہ درخت تھلے بہ کے سونیا تیرے ہاتھوں تے بیعت کی تھی میں رب انہاں تے راضی ہو گیا تے انہاں وچ میرے نبی نے حضرت عثمان نو شریک کیتا ہے کہ نہیں کیتا بولو تے رب نے کیا کہ انہاں دے ہتھاں دے اوپر کدا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق اللہ اللہ واہ میرے ربا کنی عظمت تو دیتی کنا شان تو دیتی اچھا وقت تھوڑا ہے میں تھوڑی جی باتاں دسنا چاہنا اعتراضات کیتے جاندے نے اے جی حضرت عثمان نے انج کیتا خلافت جدو آئی تے او کیتا یہ کیتا وہ کیتا پہلی گل تے آندے نے جی حضرت عثمان نے حضرت علی دی خلافت کھولے تے اے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے نہیں صرف الزام اے حضرت ابو بکر تے بھی الزام ہے حضرت عمر تے بھی الزام ہے کہ خلافت حضرت علی دا حق سی تے انہاں نے کھولے انہاں نے سارے بولو اے جڑا عقیدہ ہے کہ خلافت حضرت علی دا حق سی انہاں نے کھولے اے عقیدہ حضرت ابو بکر دے 2 سالہ دور خلافت کسے نو پتا نہیں بولو گج کے دور خلافت حضرت ابو بکر دا 2 سالہ کسے نو اس عقیدے دا پتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا 10 سالہ دور خلافت کسے نو اس عقیدے دا پتا حضرت عثمان دا پہلا 6 سالہ دور خلافت کسے نو اس عقیدے دا پتا ہاں پھر ایک اٹھیا عبداللہ بن سبا کون اٹھیا عبداللہ بن سبا یمن تو آیا یہودی سی اسلامی لبادہ اوڑھ کے آیا انہیں آ کے خلافت دا سسٹم ختم کرنا واسطے کیونکہ خلافت دے نال اسلام دن بدن ودھدا ہی جا رہا سی خلافت نال اسلام دن بدن جنہ ودنا سی ادوں دا ہی ودیا ہے نا اور جدوں دی تیری جمہوریت آئی ادوں دا اسلام بڑھدا ہی جا رہا ہے مسجدہ مدرسیاں تک محدود رہ گیا اسلام تیریاں سمریاں چو نکل گیا تیرے ایواناں چو نکل گیا تیرے شہراں چو نکل گیا تیرے گھراں چو اسلام نکل گیا نکلیا کہ نہیں نکلے ہاں بولو شیشے کے کھلو کے ویکھیاں والا آج جا کے سر تو لے کے پیرا تک کنا کوئی اسلام ہے میرے تھے پھر ادو بعد اپنے گھر جھاتی ماری کنا کوئی اسلام ہے میرے گھر وچ کڈ چھڑے ایسا اسلام اسلام
جیڑا پھیلنا سی دور خلافت چ پھیلے ہے. کتھوں تک پھیلے ہے؟ سمندروں پار تک پھیلے ہے. پہلی فوج بحری فوج سب تو پہلی اسلام دے اندر اگر بنی ہے تو حضرت عثمان دے دور خلافت میں بنی ہے. اور بنائی کنے میں؟ حضرت امیر اچھی بولو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک بنان والا ایک بنوان والا دونوں گالا کر دے. ایک اسلام نو پھیلان واسطے بحری فوج تیار کرنے والا، ایک اجازت اور اسباب دے کے تیار کروان والا، دونوں کافر تے بے ایمان آکھیا جاندے. آکھیا جاندہ ہے کہ نہیں آکھیا جاندہ ہے؟ آکھیا جاندہ ہے نا. اصل دے اندر ایک طبقہ اسلام دشمن ہے، اصل دے اندر ایک طبقہ اسلام دا مخالف ہے. عبداللہ بن سبا یہودی سی. یہودیاں نے سوچیا کہ اے خلافت دا نظام چلدا رہا. ابو بکر آئے، اسلام اگے پھیلیا. ابو بکر فوت ہو گیا رضی اللہ عنہ. عمر آئے، اسلام آسمانہ دے چڑھ گیا، بلندیاں پا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ساڈا قبلہ اول جنوں کیا جاندہ ہے بیت المقدس یہودیاں کو کھو لیا گیا، مسلمانہ دے قبضے چ آ گیا. پھر حضرت عثمان دا دور آیا، اسلام سمندروں پار نکل گیا. روم، قسطنطنیہ، ایران اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے علاقے اسلام دے زیرے تسلط آ گئے. جدو یہودیاں نے ویکھیا اسلام بددا جا رہا ہے، انہاں کیا خلافت دی وجہ تو ہوئے انہاں نو آپس وچ لڑا دیو. جدو آپس وچ لڑ پین گے تے پھر انہاں دا رجحان جہاد والوں ختم ہو جائے گا. جہاد والوں ختم ہوئے گا تے اے جڑا دن بدن اسلام ود ہے اے جناب رک جائے گا. انہاں اے سارے منصوبے دے تحت بندہ تیار کیتا کہ تو جا کے مسلماناں دے عقیدے خراب کرنے نے تاکہ انہاں دی آپس وچ لڑائی شروع ہو جائے. وہ لڑ پین گی آپس کے اندر، خلافت ختم ہو جائے گی، اسلام رک جائے گا. آیا عبداللہ بن سبا، انہیں سب تو پہنا آ کے کوفے بچوں، بصرے بچوں، مصر بچوں او بندے کٹھے کیتے جڑے چور تے ڈکیت تے بے ایمان قسم دے لوگ سن. انہاں نوں کٹھیاں کیتا تے کٹھیاں کر کے نہ انہوں نے عقیدہ دیتا، کیونکہ جب تک عقیدہ خراب نہ ہوئے اونی دیر تک قوم دے اوتے زوال نہیں ہوتا. ساڈے تے زوال کیوں آیا؟ ساڈے عقیدے خراب ہو گئے. اسی ایک اللہ نو چھڑ کے تیر اگے ڈگنا شروع کر دیتا ہے. عقیدہ خراب کیتا. کی آندا ہے؟ عقیدہ خراب کیتا آندا تانوں پتہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خلافت دا حقدار حضرت علی سن. تو ابو بکر عمر عثمان نو خلافت دے چھڑی ہے. بڑا ظلم کیتا جی اہل بیت اوپر. تسی اہل بیت اوپر جناب بڑی زیادتی کیتی ہے. اس واسطے ہونے دا مداوا ہے کہ انہاں کولو خلافت کھو کے علی نو خلیفہ بناؤ رضی اللہ ہو. اے عقیدہ سب تو پہلے دیتا تے عبداللہ بن سبا یہودی نے دیتا. پھر نے بھی عقیدہ دیتا. آندہ تو انہوں پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تو انہوں تے پتہ ہی نہیں. میں تو انہوں دسنا. انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کیا انسانی لبادے دے اندر خدا ہے. آج کیا جاندہ نا مولا علی خدا آندے نا مولا علی مشکل کشا، مولا علی حاجت رو. یہ عقیدہ کتھوں آئے؟ یہ یہودیاں نے دیتا ہے عقیدہ کہ حضرت علی انسانی لبادے کے اندر خدا ہے. پھر انہیں بھی عقیدہ دیتا. انہوں نے کہا سنو اللہ دے نبی فوت نہیں ہوئے. جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لین گئے سن جی اللہ دے نبی بھی گئے نے واپس آ جانا. یہ بھی عقیدہ دیتا. کہ کنے دیتا؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے دیتا. تاریخ دیا کتاباں چلے گیا بحوالہ صحیح سند میں انشاءاللہ دا ذمہ دار. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھی ہے. انہیں عقیدے دیتے. عقیدہ دے کے پھر انہوں نے ابھاریا کہ اساں حضرت علی دا حق لے کے دینے عثمان کو خلافت کھونی ہے، لہذا تیاری کرو.
تقریباً کوئی 2,500-3,000 دا لشکر تیار کر کے ادھروں حج دا موسم آیا، ادھروں انہیں لشکر تیار کر کے ذہن سازی کر کے عقیدہ بنا کے انہاں نو حج دے بہانے اتھوں کڈیا اور لوکی مکے جا رہے ہیں حج کر لئی، اے بے ایمان مدینے انہاں نو لے کے آیا اور مدینے دے اندر کثیر تعداد صحابہ کرام حج کرنے واسطے جا چکے نے، چند ایک صحابہ مدینے میں موجود نے، انہاں نے اس چیز دا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی کول گئے، جا کے آندے نے جی اسی تانوں خلیفہ بنانا ہے۔ حضرت علی نے کہا جاؤ ظالمو خدا دا خوف کرو، میں تہاڈی حمایت کرنے واسطے تیار نہیں۔ حضرت زبیر کو لائے، حضرت طلحہ کو لائے، سارے نے رد کر دیتا، سارے نے انہاں دا ساتھ دین تو انکار کر دیتا اور اللہ کی پناہ منگی انہاں دے شر تو، لیکن وہ چونکہ ارادہ بنا کے آئے سن، اینا حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لیں۔ 40 دن تک محاصرہ قائم ہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک اعتراضات کیتے گئے، حضرت عثمان نے جواب دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہیں، تے ایک بندہ آیا مصر والے وچوں، انہیں آ کے حضرت عثمان سے اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں، آندا جی تواڈے چوں کوئی صاحب علم کون ہے؟ انہاں کہا اے بزرگ جڑے بیٹھے نے عبداللہ بن عمر، اے صاحب علم نے، انہاں کول جڑا مسئلہ تو پوچھنا پوچھ لے۔ آیا تے آ کے آندا جی میں کچھ سوال کرنے نے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے کر وے کی سوال کرنے نہیں؟ آندا مینوں دسو کیا تانوں پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن فرار ہو گئے سن، احد والے دن نس گئے سن، تانوں اس گل دا علم ہے؟ فرمایا ہاں مینوں علم ہے کہ احد والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان وچوں فرار ہوئے سن۔ اب دوجا سوال جناب اے دسو کیا تانوں پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر دے میدان وچ نہیں سن گئے، بدر دی جنگ کرنے واسطے نہیں سن گئے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے بھی مینوں پتہ ہے، گل انجی ہے، نہیں سن گئے بدر دے میدان میں۔ تیجا سوال کر رہے تانوں پتہ ہے جدوں بیعت رضوان درخت دے تھلے جڑی بیعت ہوئی سی او دے وچ بھی حضرت عثمان موجود نہیں سن؟ فرمان لگے ہاں مینوں پتہ ہے او دے وچ بھی حضرت عثمان موجود نہیں سن۔ اٹھ کے جان لگا، او دا کام سی صرف تیلی لانا، کئی لوگ نے تیلی لانا ہے اور تیلی لا کے پامبڑ جناب پکا کے تے لگا جان۔ حضرت عبداللہ نے بیٹھ جا تھلے ان جواب لے کے گئے، بیٹھ گیا۔ فرمان لگے جڑا تیرا پہلا سوال ہے کہ احد والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ گئے نس گئے، سن صرف کلے عثمان نہیں سن دوڑے، اور دندے سارے لشکر اسلام دیاں دوڑاں لگ گئیاں سن۔ جنہوں اچانک کافراں نے پچھوں دی حملہ کیتا تے صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں، پیر اکھڑ گئے۔ ایک دفعہ صحابہ دے اندر بد دڑ مچ گئی، انہاں دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن۔ پھر جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نوں کٹھیاں کیتا، پھر کٹھے ہو کے دوبارہ جدوں حملہ کیتا، اللہ نے پھر انہاں صحابہ نوں میرے پیغمبر علیہ السلام نوں فتح عطا فرما دیتی، میرے پیغمبر علیہ السلام نوں کامیابیاں عطا فرما دیتیاں۔ اس واسطے پہلی گل تے وے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے نہیں سن فرار ہوئے، کلے نہیں سن نسے، اوتن تے سارے لشکر دیاں دوڑاں لگ گئیاں سن۔ تے دوجی گل بھی سمجھ لے میرے رب نے قرآن میں چودن ہی اعلان فرما دیتا سی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور جنہ دے پیر اکھڑے نے، جنہ دی ایک وقت دے اندر دوڑ لگی ہے، چونکہ پکے مومن نے، اس واسطے میں رب اعلان کرنا وا میں انہاں سارے نوں معاف فرما چھڑے، میں نہ سارے نوں، کچھ ہی بولو میں نہ سارے نوں۔ ہن حضرت عثمان اگر وچ ہے سن تے رب نے معاف کیتا کہ نہیں کیتا؟ بولو کیتا؟ تو کون انہیں اج انہاں تے کیچڑ اچھالن والا؟ جدوں رب نے آکھیا میں معاف کر دیتا، تو کون ہے زبان کھولن والا؟ دوجا اعتراض اے جی بدر دے میدان وچ نہیں سن گئے، فرمان لگے سن میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے، حضرت عثمان دی بیوی نے
تے نبی پاک فرماندے نے عثمان تو اپنی بیوی تے میری بیٹی دا دھیان کر، خدمت کر، ایدی تیمارداری کر، ایدا خیال کر، میں بدر دے اندر جا رہا ہوں، جس حالت بھی ہوواں گا عثمان میں تینوں اپنے نال برابر دا شریک سمجھا گا، میں تینوں اپنے نال جنہ اجر بدریاں نو ملے گا اونا تینوں گھر بیٹھے نو ملے گا، جنہ مال غنیمت دا حصہ بدر والیاں نو ملے گا اونا حصہ تینوں گھر بیٹھے نو ملے گا۔ تیسری گل تو آنے بیت رضوان میں نہیں سن، اور بے وقوفہ تینوں یہ نہیں پتا کہ بیت رضوان ہوئی کی وجہ سے، کی وجہ تو ہوئی سی، تو انہوں پتا ہے گاج کے بولو کی وجہ تو ہوئی سی، تے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ سجا دوجے ہاتھ اتے رکھ کے فرمایا ہاتھی ید عثمان، اے عثمان دا ہاتھ ہے، میں عثمان والو میں محمد بیعت کر رہے ہیں۔ فرمان لگے اے نہیں تیرے اعتراضاں دے جواب، جا ہن لے جا، ہن تینوں ٹھڈ پے جائے۔ ایمان نال دسو میرے نبی دے صحابہ نے حضرت عثمان دا کی کیتا ہے؟ دفاع کی کیتا ہے؟ بولو اگر کسی بکواس کیتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کی کیتا ہے؟ بولو تسی بھی کر دے ہو؟ کوئی نہیں کر دے، تسی تے چپ کر رہے ہیں، تسی یاد کیڑا تو ساڈے پیو نوں گالاں پیندیاں نے صحابہ نہیں پیندیاں نے نا بھئی، کیڑا تو سانوں کوئی گالاں کردا صحابہ نہیں کردا نا بھئی، جیڑا جنہ صحابہ نو مندا بولدا تسی چوکھا اونوں سمجھدے ہو، اے فلانا انجینئر اوہو بڑا بڑا جناب سکالر ہے، او انجینئر محمد علی مرزا جتنی صحابہ تے زیادہ بکواس کردا ہے اونا تو اونوں چوکھا سننا ہے، آپ تیری صحابہ نال محبت ہے، جیڑا جنہ صحابہ دے تنقید زیادہ کرتا ہے اونا تیرا زیادہ محبوب ہے۔ ایتھے ٹٹول کے دیکھی ایتھے کوئی ایمان نامی شہری ہے کہ کوئی نہیں، صحابہ دے تنقید کرنے والے کمینیاں نو تساں عظیم سکالر بنا لیا، صحابہ دے تنقید کرنے والے چولاں نو کمینیاں نو پلیتاں نو تساں اپنا راہبر و رہنما بنا لیا۔ افسوس ہے تیرے کہ ہو جائے تو مسلمان کون عثمان رضی اللہ اعتراض ہے اے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بیت المال وچوں اپنے رشتہ داراں نو مال دیندے سن، حضرت عثمان کو پوچھیا گیا، حضرت عثمان نے فرمایا سنو میں بیت المال دے وچوں اپنے رشتہ داراں نو دینا تے دور دی گل ہے، میں اپنی ذات اوپر بھی حرام سمجھنا، اللہ نے مینوں مال دیتا ہے، میں مالدار بندہ ہوں، میں اللہ کی رحمت دے نال تاجر انسان ہوں، میری تجارت چلتی ہے، میں جتنا بھی اپنے رشتہ داراں نو برادری نو دینا ہوں اپنی ذاتی جیب وچوں دینا۔ مینوں یہ دسو اگر حضرت عثمان بیت المال وچوں کڈ کے اپنے رشتہ داراں نوں دیندے ہون تے باقی دے سارے صحابہ چپ کر کے ہون کہ ٹھیک ہے عثمان جو کردا ہے ٹھیک کردا ہے، اے دا مطلب ہے کہ حضرت عثمان دے نال نال باقی دے سارے صحابہ بھی مال دے نال غلط ہو گئے؟ بولو یہی گل ہے نا، یہاں دیکھ لو بول دے عثمان تسی غلط پہ کر دے ہو، کیوں اس طرح کر دے ہو؟ پر کسے صحابی نے حضرت عثمان دے تے اس اعتراض نوں کیتا نہیں کیتا، یہ مطلب ہے صحابہ دے نزدیک حضرت عثمان اس اعتراض تو بری سن، انہاں نوں پتہ سی کہ عثمان بیت المال وچوں نہیں دے رہا، اپنی جیب وچوں اپنا مال دے رہا ہے، اور میرا مال ہے میں جنوں مرضی دیا تانوں کی تکلیف ہے، تہاڈا مال ہے تسی جنوں مرضی دو مینوں کی تکلیف ہے؟ وہ ہے ہونی چاہیے، اور بولو تہاڈا مال ہے تسی اپنے بھرا نوں دیو، اپنے بھتیجیاں نوں دیو، اپنی اپنے میاں نوں دیو، اپنے رشتہ دار، مینوں والا کی تکلیف ہو؟ جی مینوں تکلیف ہوے تو پھر بھاجی تکلیف دور ہی کرنی پے گی ہے، اعتراض کا حق ہی نہیں بنتا۔ حضرت عثمان اپنی جیب وچوں خرچ کرتے ہیں، تینوں کی اعتراض ہے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ سنو اے جڑا الزام لگایا گیا جھوٹا الزام، بولو سارے بولو
جھوٹا الزام. حضرت عثمان نے بیت المال وچوں کدی بدتیاری بولو کی نہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اعتراض او جی نہ حضرت امیر معاویہ نو شام دا گورنر بنا دیتا. حالانکہ نہ بیوقوفاں نو پتہ ہی نہیں حضرت امیر معاویہ تے حضرت ابوبکر صدیق دے دور وچ شام دے گورنر بن گئے سن. حضرت عمر دے دور وچ بھی شام دے گورنر رہ گئے. حضرت عثمان دے دور وچ بھی شام دے گورنر سن. اعتراض کا دا تے جے کسے دی قابلیت اور خوبی دی وجہ تو اگر کسی نو وہ ہوتا ہے کوئی دے دیتا جاتا ہے تو یہ اعتراض کا دا یہ تکلیف کا دی کام کرنے اوتھے کوئی عہدہ لے کے ہسنا تھوڑا ہے یا کھان پین واسطے تھوڑے عہدے لینے نے. یہ بھی اعتراض بیجا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے انو نواز دے رہے ہیں اپنے انو عہدے دیتے رہے ہیں. میں پڑھیا آج میں پڑھ رہا سا اس وقت تقریباً کوئی 25 کو افراد سن جڑے حکومت دے مختلف عہدیاں دے وچ سن. انہاں وچوں صرف 5 بندے سن جڑے حضرت عثمان دے قبیلے وچوں سن. کنے سارے بولو. باقی 20 کنا جو سن باقیاں وچوں. ہن 20 چوکھے کے 5 چوکھے بولو. تے جیڑا بندہ ویکھو 20 نو او نظر نہ آون انہوں تے 5 نظر آن یہ مطلب ہے وہ دیاں اکھاں وچ کوئی کیڑا ہے او دے دل وچ قرآن ہے بغض اور کینہ. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے اعتراض لیکن جن اعتراض کیتے گئے سب غلط ہیں. کوئی ایک اعتراض بھی صحیح نہیں. اگر اعتراض صحیح ہوندے کہ میرے نبی دے صحابہ کبھی بھی خاموش نہ رہی دے. تسی کی سمجھ دو میرے نبی دے صحابہ غلط چیز دے کے خاموش رہی دے سن. میرے نبی دے سارے صحابہ کو تسی غلط کہہ رہے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کار دے اندر محصور نے انہاں تک پانی تک نہیں پہنچن دیتا جا رہا. پانی بند کر دیتا گیا. پانی پین والا ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر دی چھت تے چڑھے تے چھت تے چڑھ کے فرماندے نے اے واز کیتا. فرمایا سنو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی میٹھے پانی دا کھوہ کون خرید کے مسلمان علیہ وقف کرے گا میں محمد جنت دی ضمانت دے آنگا. تے دسو میں کھوہ خرید کے وقف کیتا کہ نہ. سارے آدھے نے جی کیتا. فرمایا اج مینوں اس کھوہ دا پانی ایک گھٹ بھی نہیں پین دیندے. میرے نبی نے فرمایا کون مسجد نبی کی توسیع کرے گا میں جگہ خرید کے دیتی مسجد نبی وسیع ہوئی کہ نہیں ایسی ہوئی. فرمان لگے آج میں نے نماز بھی نہیں پڑھن دیندے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی فرمان دے نا تسی چاہتے کی ہو آخر نے عثمان خلافت چھڑ دے ساڈا تیرا جھگڑا ختم. کی چھڑ دے سارے بولو کی چھڑ دے خلافت چھڑ دے ساڈا تیرا جھگڑا ختم. فرمان دے نے خلافت نہیں جے میں چھڑنی. اے کیوں نہیں چھڑنی؟ ہن کیوں دا جواب سن لو. کئیاں نوں بھی پیڑ ہے اور یہ حضرت عثمان چھڑ دے نے خلافت کیوں نہیں چھڑی. لے سن لے کیوں نہیں چھڑی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے روایت بھی جامع ترمذی صحیح سند دے نال آپ نے فرمایا اے عثمان انہ لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تغلہ لهم. اے عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا خلافت کی قمیض پہنائے گا لوگ انہوں اتارنا چاہیں گے. اے عثمان لا تغلہ لهم انہاں دی وجہ تو قمیض نہ اتاری انہاں دی وجہ تو خلافت نہ چھڈی انہاں دی وجہ تو ایک قمیض جڑی رب نے تینوں پوائی ہے اینو نہ اتاری. فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ تینوں خلافت کی قمیض پہنائے گا لوگ اتارنا چاہیں گے نہ اتاری. اس واسطے میں مرنا دے گوارا کر لواں گا پر اپنے نبی دے فرمان دی مخالفت کر
کے اس قمیض نو اتارن واسطے تیار نہیں ہو ماتا میں خلافت نہیں چھڈا بولو میں خلافت حضرت عثمان نے خلافت نہ چھڈی کدی وجہ تو میرے نبی دی حدیث دی وجہ تو میرے نبی دے فرمان دی وجہ تو پانی بند کر دیتا گیا پانی نہیں پین دیتا جا رہا کسے پوچھیا عثمان پانی نہیں مل رہا پیاس تے لگ دی ہوئے گی بھوک تے لگ دی ہوئے گی فرمایا جدو بھوک پیاس ستاندی ہے میں رب دا قرآن پڑھنا ہی پڑھنا اللہ میں نے سراب کر دیتا ہے ایک خواب آیا میرے پیغمبر علیہ السلام خواب اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دیکھا نا پانی دے لب دا بھی کھان پی حضرت عثمان روز سویرے اٹھ کے روزہ رکھ لیتے نفلی روزہ شام کو افطار کر لیتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھیا دن جمعے دے میرے پیغمبر خواب دے اندر جمعے دی رات میرے نبی خواب میں رہ رہے آپ فرماتے ہیں عثمان بڑا لمبا روزہ ہو گیا ہے عثمان بڑا لمبا تیرا روزہ ہو گیا ہے آج شام نو تو ساڈے نال روزہ افطار کرنے تیاریاں کر لے عثمان آج ساڈے نال تو شام نو روزہ افطار کرنا ہے سویر ہوئی نا اپنی بیوی نو آندے نے فرماندے نے آج جمعے کا دن ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام میں خواب وچ ملے سن آپ فرما رہے سن عثمان تیرا روزہ بڑا طویل ہو گیا ہے آج شام تو ساڈے نال روزہ افطار کرنا ہے تے انج کر مینوں انج لگدا ہے آج میری شہادت ہو جانی ہے آج میں نبی پاک نو جا ملنا ہے تے بیوی نو آندے نے مینوں پجامہ دے دے میں پا لواں تاکہ شہادت دے دوران میرا صدر نہ کھل جائے میری شرم کا نہ کھل جائے پجامہ پایا کرتا پایا تیاری کی تھی ہے اور اللہ دا قرآن لے کے بیٹھ کے میں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دینے پہلا پارا قرآن دا پڑھنا شروع کر دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتلو جناب میرے نبی دے دشمن میرے نبی دے صحابی دے دشمن خلیفۃ الرسول دے دشمن انہاں نے گھر دا محاصرہ اور تنگ کر چھڑیا ہے حضرت علی پانی لے کے آئے نے انہاں پانی نہیں پہنچن دیتا حضرت ام حبیبہ پانی لے کے آئیاں انہاں پانی نہیں پہنچن دیتا اے ظالمہ نے توہین کی دی حضرت علی دی بھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی بھی اے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دی اندر نے آج لوگ آندے نے اے جی صحابہ بھی نال سن سارے رل کے قتل کیتا اور لوگوں سن لو میں اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے ممبر رسول کے کھڑا ہو کے کہہ رہا حضرت عثمان دے قتل دے اندر کوئی ایک صحابی رسول بھی شریک نہیں تھی کوئی ایک صحابی رسول بھی شریک ایک روایت پیش کی جاتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا محمد بن ابو بکر انہیں آ کے حضرت عثمان دی داڑھی کھینچی اور برا پلا کیا وغیرہ وغیرہ ایک جتنیاں بھی روایتاں نے جنہ روایتاں نے صحابہ کو شامل نہ کیتا جاتا ہے میں اللہ ذوالجلال کی قسم مطالعہ کر کے تے کھڑا ہویا ساریاں روایتاں من گرد میں موضوع نے ضعیف نے کوئی ایک روایت بھی صحیح ثابت نہیں کہ جس روایت نے لکھیا ہوئے کہ حضرت عثمان کی شہادت میں کسے صحابی رسول دا ہاتھ ہے کوئی صحابی نام نہیں سی اے صحابہ کے تہمت لگائی کر دیئے جڑے ہم نے حضرت عثمان کو صحابہ نے شہید کیتا ہے غلط بات ہے اے جتنے بھی سن مصر دے کوفے دے گورنر دے اے کوفے دے اور بصرے دے چور دے ڈاکو دے بےمان طبقہ سی جنہ حضرت عثمان دے کر کا محاصرہ کیا حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں تے دروازے دے پتہ پہرا کون دے رہے ہیں ایک پاسے حضرت حسن کھڑے نے ایک پاسے حضرت حسین کھڑے ہیں رضی اللہ ہو کچھ ہی نہیں بولے رضی اللہ ہو جے آپ ہی مروایا سی تے پترانوں پہرے دے کیوں کھلا دیا سی جے خلافت کھو لئی سی عثمان نے تے پترانوں پہرے دے کیوں کھلا رہا حضرت علی نے پوچھو اینا بکواس کرنے والے آنو جنہ قوم دا ضمیر تے ذہن گندہ کر دیتا ہے صحابہ دے بارے دروازے دے پہرا حضرت حسن تے حسین دے رہے ہیں
اے دروازے نہیں اندر بڑھے، دیوار پھلان کے اندر بڑھے بے ایمان اندر آئے۔ حضرت عثمان قرآن پہ پڑھتے ہیں تے اینا آگے حضرت عثمان دا پہلا گلا دبایا ہے، پھر سر دے اندر انہاں نے جناب لوہے دیاں لٹھاں ماریاں، تلوار دے وار کی تھے۔ اے بی بی نائلہ جڑی حضرت عثمان دی بیوی ہے اگے بڑھ کے نا حضرت عثمان نو بچان واسطے اگے بڑھی ہے، انہاں دے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ جاندیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو چوٹ ماری جاندی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گر جاندے نے، شہید ہو جاندے نے۔ تے جڑا خون نکلیا سامنے قرآن پہ ہے، اس قرآن کی ایک آیت کے اوپر خون گر جاتا ہے۔ اے پتہ دے کیڑی آیت ہے جڑی میں شروع خطبے پڑھی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے قرآن دی آیت اوپر رب دے اس کلام اوپر حضرت عثمان کا خون گرتا ہے۔ اور پھر میں کہنا چاہنا اور لوگوں کسی کی شہادت کی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی زمین دا کوئی ٹکڑا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی دا مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا۔ پر عثمان میں تیرے تو قربان جاوا، تیری شہادت کی گواہی دے گا تے عرش والے دا قرآن دے گا۔ خون گریا تے کدے تے گریا؟ قرآن۔ اوے اے دے متعلق زبانہ کھول دے، اے دے متعلق بکواسات کر دیا، اے دی ہوئی عزت پر کی کر اچھال دیا۔ جنہوں میرے نبی نے آکھیا کہ فتنیاں دے دور بھی کدے تے ہوئے گا؟ ہدایت دے علل ہوگا، ہدایت دے ہوئے گا۔ میرا عثمان دنیا تو جان تک ہدایت دے، شہادت ہوئی تے بولو ہدایت دے، اگر محاصرہ کیتا گیا تے بولو کالے دے ہدایت دے سن، کاروے جو بند نے تے ہدایت دے، پانی بند کیتا گیا تے ہدایت دے سن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے 18 ذی الحج یا 12 ذی الحج، اختلاف ہے، کسے 12 لکھے ہے کسے 18 لکھے ہے، بہرحال 12 ہوئے یا 18 ہوئے، ذی الحج دے مہینے دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت عثمان نے اپنی جان قربان کرنا گوارا کر لیا، پر میرے نبی نے دسے ہوئے فرمان کی مخالفت کرنا گوارا نہیں کیتا۔ عثمان اللہ تینو کمیل پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تو نہ اتاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دفن کیتا گیا۔ اگلی جڑی گل ہے ایتھے بڑا ایک منظر پیش کیتا جاتا ہے، وہ جناب جنازہ لے کے اٹھے، انہاں پتھر برسائے، حضرت عثمان دے پتھر برسائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ روایات مستند نہیں، یہ روایات صحیح نہیں۔ بہرحال حضرت عثمان ظلماً شہید کیتا، کنا کیتا؟ خارجیاں کیتا، کنا کیتا؟ رافضیاں کیتا، کنا کیتا؟ یہودیاں دے پیروکاراں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا، اور یہودیاں نے باقاعدہ منصوبے دے تحت انہاں نوں شہید کروایا تاکہ خلافت دا دروازہ بند ہو جائے، اور اس تو بعد اسی اپنی منمانیاں تے مرضیاں کر سکیے، اسلام دا جڑا سلسلہ چل نکلیا رک جائے۔ اور دیکھو اودوں دا رکیا ہے، اودوں بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلافت دے بیٹھے خلیفہ بنے یا امیر المومنین بنے، اور تو پھر اللہ نے اسلام کو عروج دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تو بعد سلسلہ واپس چلیا آ رہے ہیں، اور آج تک اسی کتھے پہنچ چکے ہیں؟ ایتھے پہنچ چکے ہیں کہ ملک پاکستان دے اندر جڑے سیابان سریام گالاں کرتے ہیں، ساری حکومت انہاں دے راہ صاف کر رہی ہے، انہاں واسطے شربتاں دے جناب سبیلاں لگا رہی ہے، انہاں واسطے کھانے والے انتظام کر رہی ہے۔ اے مریم نواز نے بیان جاری کیتا ہے، آج جیڑے آندے سن
ساڈی لیڈر انہیں بیان جاری کیتا ہے کہ جنہ راما جو جلوس نکلن گے اسی انہاں راما نو صاف کروا دیتا ہے، اسی اوتے شربت دیاں سبیلاں لگاواں گے اور اسی انہاں واسطے کھانیاں دے انتظام کران گے۔ کنہ واسطے؟ جڑے صحابہ نو گالاں کڈن گے، جڑے صحابہ دے تبرلا بولن گے، جڑے صحابہ نو مندا بولن گے، انہاں دی سرپرستی کون کرے گی؟ ساڈی حکومت جڑی اساں آپ لے آندی، آپ لے آندی کہ نہیں؟ ہاں نہ بولے جی، ہائے ہائے اللہ اسی کتھے پہنچتے ہیں، اللہ کتھے جا پسے ہیں۔ اے مسجداں دے راہ خراب نے، ساڈی مسجد دا راہ کدوں دا خراب ہے؟ کنے سال ہو گئے ہیں، آج تک کسے کی آکھاں میں ہوں کسے کو خیال نہیں آیا کہ مسجد دا راہ تو بنا چاہیے۔ کیوں جی آیا خیال کسے؟ بولو۔ تے ساڈی وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیے جتھوں جلوس نکلنے نے سارے راہ صاف کر دیے، شربتاں دیاں سبیلاں لائیاں نے سن۔ بٹ صاحب پوچھیا کرو انہاں نوں پوچھیا کرو، تسی بھی پوچھیا کرو، تساں کی پوچھنا؟ تسی آپ نال مارتے ساڈا نواز شریف، ساڈی مریم، انا للہ اللہ میرے تو انہوں صحابہ دا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک اعلان کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب بیت العتیق مسجد اہل حدیث سکندر پورہ کے اندر ماہانہ درس قرآن حدیث ہو رہے ہیں، جتھے میرا انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ موضوع عظمت صحابہ ہے، جڑے احباب آ سکتے ہو مغرب اتھے پڑھو، انشاءاللہ عشاء تک فارغ ہو جاؤ گے۔ اے دعا دی درخواست ہے، ایک حادثہ ہویا مریض ہوش نہیں کر رہے، دعا کرو اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بھی کئی ساتھیاں ساڑھے ایک سودرے تو حکیم رفت صاحب انہوں دی دوتری بیمار ہے، ہاسپٹل داخل ہے، چھوٹی کی بچی ہے، دعا کرو اللہ انہوں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کئیاں نے بیٹیاں واسطے بیٹیاں واسطے دعا دی درخواست کی، اللہ بے اولاد انہیں اولاد نصیب فرما، اللہ جڑے پریشان انہوں دی پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے بیمار نے انہوں صحت کاملہ عطا فرما۔ آجی سارے جماعتی احباب نصیر پٹی صاحب وہ بھی بیمار ہیں، اللہ کو دعا اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرات بجلی کا بل آ گیا ہے تے وہ جمع کروانا ہے، پرسوں ہی آیا ہے تے 48,000 دے کوئی روپیے بل ہے، 48 بولیا جی ہزار۔ حالانکہ سولر بھی لایا ہے، ساری دیہڑی سولر چل رہا ہے، اس کے باوجود 48,000۔ ایک دعا کرو ہم، یا اللہ میں ممبر دے کھلو کے ربا دعا کرنا تیرے گھر وچ بڑے خلوص نال، اللہ جنہ مسلمانہ دا جینا حرام کر چھڑیا ربا تو انہاں دا جینا حرام کر چھڑیا، ربا انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما، اللہ انہاں دا پٹھا ایسا پا دے انہاں دیاں نسلاں بھی نہ ہو سکے۔ ایتھوں آمین آندے ہو پرلے پاسے نہیں آندے ہو، اس واسطے نہیں آندے ہو انہاں دی لیڈر ہوئی کئیاں دی وجہ لیڈر ہے، ہن کیویں دعا کریں؟ اے ایمان نہ دسو اللہ دی قسمیں جینا حرام نہیں کر چھڑیا ہیں؟ اے 100 جناب 95 96 تک یونٹ نے تے 3.5 روپے نے تے 201 یونٹ ہویا تے 8.5 روپے نے، یار تواڈی عقل وچ گل نہیں ہوندی؟ 5-6 یونٹاں بدلن نال کتنا بل ود گیا؟ 5,000 کتنا ود گیا؟ وہ کیڑی دنیا چ واسطے ہوئے؟
انسانہ دی دنیا جی واسطے ہوئے ویدے نہیں ہو کہ میں لٹ کے کھا رہے. پھر پرسوں 14 ایک اور اعلان ہو گیا ہر میٹر ہوتے 1000 روپیہ فکس ہے نا. لوگاں سیانت کی دی انہاں کہ چوکھے میٹر لوا لو تے چلو ونڈ کے یونٹ ہو جان گے تے 200 تو تھلے تھلے استعمال ہون گے بل گھٹ جان گے. انہاں کہ اللہ تسی جناب سیانے ہو اسی تہاڈے بڑے چور ہو اسی بڑے سیانے ہو. انہاں ہر میٹر تے 1000 روپیہ فکس کر چھڑیا. تو استعمال کر نہ کر 1000 لگنا ہی لگنا ہے تیرے نال. ہویا کرنی کی ہوندی ہاں. پٹرول کٹا دیتا جی کتنا جی 5 روپے کٹا دیتا جی 7 روپے. اور پرسوں 14 اعلان 70 روپے تک پٹرول بدنا جی. کتنے بجے تک 70 روپے تک بدنا ہے. تو بدانا شروع کر چھڑے تو نہیں. اعلان ہو رہا ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے. بھائی یارو کیوں نہیں تمہیں خیال ہوتا کیوں نہیں دھیان کرتے. اسی چلو دعا دے کر دیں یا اللہ اے جنہ مسلمانہ دا پٹھا بانا شروع کیتا ربا کوئی نہ دا پٹھا با دے. پاہمیں کوئی پی پی ہے پاہمیں کوئی مسلم لیگ ہے پاہمیں کوئی عمران خان ہے جیڑا بھی ہے اللہ جیڑے مسلمانہ نو جن تنگ کر رہے ربا کوئی نہ تباہ و برباد فرما. اللہ انہوں نے خاندانہ نو تباہ و برباد فرما. انشاءاللہ جنی دیر تک جیندے رہاں گے انہاں دے خلاف بددعا کریں گے. میرے نبی کی سنت ہے کہ جدو مسلمان واسطے جینا حرام کر دیتا جائے تنگ کر دیتا جائے اوہ پھر مسلمان ہاتھ اٹھائے ربا تو ساری مدد فرما. اللہ انہاں ظالموں کو تباہ و برباد فرما. و ایمان نہ دسوئے حکومتیں اس وقت جڑیاں نے ظالم ہیں کہ نہیں. اور مسلمانوں نو لٹ کے کھا رہے ہیں اپنی عیاشیاں نہیں کٹا رہے. آج جنہاں نو آج کل جناب سوشل میڈیا دے اوپر آ رہے ہیں ایک بندے دا جناب بل ہے وہ ہے بھی وزیر ہے پاکستان دا پتہ نہیں کیڑا وزیر ہے او دا بل آیا 124 روپے. وزیر پاکستان بل کتنا آیا 100. تہاڈا کی خیال ہے وہ دیکھ کے کمرے وچ کنے اے سی چل رہے ہون گے. 124 روپے بل. اے باقی دا جیڑا لکھاں روپے بل ہے کنے دے رہے ہیں اے تہاں دے ہیں. واقعہ دے ملازمین کسے نو جناب 1000 روپیہ بل کسے نو 1200 کسے نو 2000 بل تے باقی جڑا 10 15 ہزار بل وہ کنے دے ہیں اور تساں دے ہیں. کمائے گی دنیا کھائیں گے کماؤ گے تسی کھان گے ظالم. اینا نو 3,000 یون بھی فری نے. اینا نو 7 لیٹر پٹرول 600 لیٹر اور پٹرول بھی فری ہے. وہ یہ سمانو ڈکے نے یہ کردے کی نے ملک نو لٹ کے کھا رہے ہیں. یہودیاں دے ایجنٹ بنے نے IMF کو کرتے لے کے عیاشیاں ایک کرتے ہیں اور بھگتی عوام ہے. اسی ایڈے بدھو ہاں سانو خیال ہی نہیں ہوتا سانو سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے میرا فلانا میرا فلانا میرا فلانا. انا للہ ساری قوم کا ضمیر ہی مر چکے. اللہ دے بندے ہو اپنے لئی نہیں تے اپنی آن والی نسلاں لئی کوئی تھوڑا جا ہوش نو ہاتھ مارو. اٹھو بیدار ہو اپنے حق واسطے آواز اٹھاؤ. کی ہو جائے گا اللہ جیندے رہے. پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوئے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.